حواس خمسہ انسان کے خدا نے 5 ادراکات دیے ہیں، 5 ٹولز دیے ہیں، 5 ٹولز دیے ہیں. میں اس میں ڈیٹیل میں جا نہیں سکتا. آنکھ میں خدا نے کیا صلاحیت دی ہے، برین میں کیا صلاحیت دی ہے، اور جب دیکھتا ہے انسان تو کہاں تک اس کا کتنا اثر ہوتا ہے. حدیث میں سرکار نے فرمایا العیون جاسوس القلب. لفظ جاسوس جو ہے عربی لفظ ہے، جاسوس یعنی اسپائی. آنکھ جو ہے وجود انسان کا جاسوس ہے. نوجوانوں کے لیے بہت اہم ہے. جتنا آپ آنکھ سے پرہیز کریں گے اتنی ہی کامیاب رہیں گے. ابھی انڈیا میں ریپ ہوا، ریپنگ کی چل رہی ہے مسلسل. کیا ہو گیا؟ 3-4 آدمیوں نے، 5 آدمیوں نے، 5 لڑکوں نے ایک لڑکی کے ساتھ زبردست کی. اتنے زبردستیاں نہ جانے کتنی بھی. اسلام میں وہاں تک پہنچنے کا سوال ہی نہیں ہے. پہلے مرحلے میں اسلام توڑ دیتا ہوا نکاح. اسی لیے انڈیا کو بھی اسلام کی ضرورت. سوال انسان کو بھی اسلام کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اسلام انسان کے ایکشن کو کنٹرول کرنے کا بہترین سلیقہ ہے، کوئی اور سلیقہ نہیں. معصوم فرماتے ہیں کہ اگر انسان آنکھ، سرکار کی حدیث ہے، آنکھ کو بچا لے تو خدا اس کو وہ دکھائے گا جو نظر نہیں آئے. اللہ اکبر، کتنی خطرناک ہے آنکھ. آپ خود جوان بچے جانتے ہیں، بوڑھے جانتے ہیں، بوڑھوں کی زندگی کا تو اور خراب. اس آنکھ کو بچانا بہت مشکل ہے. تو ایک کام میرا آنکھ کو دیکھنا، ریٹینا پر لا کر کے وہ پورے ادراکات لا کے کھڑا کر دیتا، وہاں سے پلس اور مائنس کی شکل میں میسج جاتا ہے برین پر، اور برین یہ کہتا ہے نامحرم ہے نہ دیکھو. آنکھ نہیں کہہ رہی ہے نامحرم ہے مت دیکھو. آنکھ کا کام یہ نہیں ہے. آنکھ کا کام پرسپیکٹیو لینا اور لے کر کے برین تک پہنچا دینا. برین یہ کہتا ہے کہ ماں سے بات کر رہے ہو ہوشیار رہو، والدین سے گفتگو کر رہے ہو پرہیز کرو، یہ نامحرم ہے مت دیکھو. کون کہہ رہا ہے؟ آنکھ نہیں کہہ رہی ہے، برین کہہ رہا. تو برین میں جتنا آپ لوگ سلوشن پیش کریں گے اتنا آنکھ میں لطف آئے گا. تو اس کے بعد آنکھ پر بھی اثر ہوگا، برین پر بھی اثر ہوگا. ایک سلوات پڑھی گی. اب یہاں پر 2 طرح کے پرسپیکٹیو ہو جائیں گے. ایک مادی پرسپیکٹیو، ایک معنوی اسپرچول پرسپیکٹیو، ایک ہے میٹیریلسٹک پرسپیکٹیو. یہ جھگڑے جو چل رہے ہیں دنیا میں جس کو کلیش آف سیویلائزیشن کہا جا رہا ہے، یہ کلیش آف سیویلائزیشن. 2 چیزوں کے جھگڑے ہو رہے ہیں، معنویت و مادیت. اور جتنی مادیت بڑھے گی اتنی ہی معنویت جو ہے کی ضرورت پڑے گی، اور اس سے زیادہ ضرورت پڑے گی تاکہ اس مادیت کو ختم کر کے انسان کوئی اور چیز کو حاصل کر سکے. معنی کیا ہے؟ قرآن میں مثالیں ہیں. میں نے بتایا تھا مثال کیا کے لیے قرآن دیتا ہے. ابھی میں نے کہا تھا کیا کے لیے؟ احقاق حق کے لیے، حق کو ثبوت تک پہنچانے کے لیے، ذہن کو قریب کرنے کے لیے نہیں. ہم مثال دیتے ہیں ذہن کو قریب کرنے کے لیے، تقریب ذہنی کے لیے. قرآن تقریب ذہنی کے لیے نہیں کرتا، ثابت کرنے کے لیے کرتا ہے. قرآن میں مثالیں بہت زیادہ ہیں. جیسے میں نے ابھی مثال دی، اندھوں کی مثال، مردہ کی مثال، نور کی مثال. قرآن اور مثال، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم. او مومنین. کون ہے یہ مومنین؟ جواب دیجئے، کون ہے مومنین؟
جنہوں نے دوسری لاجک کو اپنا لیا ہے، وہ کون سی لاجک ہے ان کی؟ کیا لاجک ہے ان کی؟ ان کی لاجک مادی نہیں ہے، معنوی ہے. ان کی لاجک اندھیرے والی نہیں ہے، نور والی لاجک ہے. تو یہ لاجک دوسری لاجک ہے اس کی. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اے کشمیریوں، کبھی یہ نہ بولو کہ سڑک میں نوجوان یہ کر رہے ہیں اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں. میری بہن یہ نہ بولے کہ وہ بے پردہ پھر رہی ہے میں پھر رہی ہوں. نہ، قرآن کہتا ہے کہ تم مؤمنہ ہو. تمہاری لاجک الگ ہے، اس کی لاجک الگ ہے. اس کی لاجک اظہار ہے اور تیری لاجک پردہ ہے. دونوں کے الگ الگ لاجک ہیں. اس کی لاجک تبرج ہے، وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ. تیری لاجک تبرج نہیں ہے. اس کی لاجک ہے کہ گھر سے باہر نکلنے سے پہلے 1 گھنٹہ آئینے کے سامنے بیٹھو یا پارلر میں جاؤ تاکہ دنیا بولے یو آر سو کیوٹ، یو آر سو بیوٹیفل. استغفر اللہ، نامحرم یہ بولے کہ یو آر سو بیوٹیفل. ایک نوجوان اپنی لڑکی کو، گرل فرینڈ کو بٹھا کے لے جا رہا تھا، دوسرے نوجوان نے کہا شی از کیوٹ. ادھر کے مارنے لگا. میں نے کہا اس کو کیوں مار رہے ہو؟ اپنے کلے پہ مارو، اپنے رخسار پہ مارو. اس کو کیوں مار رہے ہو یار؟ تو نے یہاں تک اس کو لایا کہ وہ کہنے پر مجبور ہوا. آج کی لاجک کیا ہے معلوم ہے؟ لاجک یہ ہے کہ جتنا عورت کو پردے میں رکھو گے اتنی ہی انسان کو تجسس زیادہ ہوگا، اتنے ہی گڑبڑ ہوں گے. اس لیے بہتر ہے کہ عورت کو باہر کر دو، بالکل ختم ہو جائے گا. مرد ہی نہیں رہے گا، مرد کو نامرد بنا دو. سیدھا سیدھا آج کی لاجک یہی ہے. جیسے نامرد ہو جائے گا اس کے بعد کوئی پریشانی نہیں ہے. آج انسان دیکھیں ایسے ایسے کہ عورتیں مرد براہنہ باقاعدہ ویڈیو لی گئی، باقاعدہ فوٹوز لیے گئے، دنیا بھر میں پرچار کیا گیا کہ جی ہاں اس طرح کا سیشن بھی ہوا ہے. گوشت کا لوتھڑے ہیں، گوشت کے لوتھڑے ہیں، مردے ہیں، ان کو کچھ بھی کر لیجیے. تو ان کی لاجک ہماری لاجک نہیں ہو سکتی. امکان ہی نہیں ہے کہ ہماری لاجک ہو جائے. میری بہنوں سے گزارش ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے، یہاں سے گھر سے باہر جائیں تو کبھی مت بولیے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، لوگ یہ کر رہے ہیں. نہ، آپ کی لاجک لوگوں کی لاجک نہیں ہے، اللہ کی لاجک، ایمان کی لاجک. تو اگر ہم نے یہ دو پرسپیکٹیو کو مکس کر دیا تو پریشانی شروع ہوگی. تو اسلام کیا کرتا ہے؟ ان دونوں کو الگ الگ رکھتا ہے. مثال دیتا ہے قرآن. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. قصہ سنیں، میں نے بھی سنایا ہے، بہت تیزی سے گزر جاؤں گا. 2 بھائیوں نے قربانی پیش کی، ایک بھائی کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی نہیں ہوئی. قرآن میں کتنے قصے ہیں؟ about 286 about 286 قصے ہیں. کائے کے لیے قصے کی کتاب ہے قرآن؟ کائے کے لیے قصے بیان کرتا ہے؟ ہدی للناس، ہدایت انسانی کے لیے. یہ 2 بھائیوں نے قربانی پیش کی. ایک نے کہا قبول ہوتے ہی، دوسرے نے کہا میں تجھے ذبح کروں گا. دوسرے نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین. تو مجھے گلے کاٹ دے، میں نہیں کاٹ سکتا، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. 2 بھائی ہیں، ایک ہی گھر میں پلے ہیں، ایک ہی کھانا کھائے ہیں، ایک ہی باپ کے انڈر میں تعلیم حاصل کیے ہیں. ایک بھائی کی لاجک الگ ہے، ایک بھائی کی لاجک، ایک بھائی کہہ رہا میں قتل کروں گا، دوسرا کہہ رہا نہیں کر سکتا. آج کیا ہوا بھی ہر جگہ شیعوں کو کاٹا جا رہا ہے. شیعہ کیوں نہیں کاٹتا؟ کہ ہم کاٹ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہمارے ہاتھ
بندھے ہوئے تمہارے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. ہم نہیں کر سکتے لیکن یہی قرآن کی آیت کریں گے. لَئِن بَسَطْتَ يَدَكَ أَن تَقْتُلَنِي، تیرا ہاتھ کھلا ہوا ہے مجھے کاٹنے کے لیے، میرے ہاتھ بندھے. کس نے باندھ دیا بھائی؟ فکر نے باندھا ہے. کنٹرول کس نے کیا ہے؟ فکر نے، منطق الہی نے، قرآنی لاجک نے، روشنی نے، آیات نے. مر جانا پسند ہے، مارنا قتل ہو جانا پسند ہے. آپ نے دیکھا کہ حضرت مسلم کی لاش کو مار کے کیا کیا انہوں نے؟ 3 دن تک سڑکوں میں چلایا. ہم سمجھتے تھے اس وقت، آج مصر میں ڈنڈوں سے 4 انسانوں کو اتنا مارا کہ ختم ہو گیا. سڑکوں پر میت لے گئے اور خود کہہ رہے تھے اللہ اکبر. کس کا قتل کر رہے تھے؟ 4 انسانوں کا نہیں قتل کر رہے تھے، اللہ اکبر کا قتل کر رہے تھے. سمجھنے کی کوشش کیجئے. خود اللہ اکبر قتل ہو رہا تھا، خود فکر قتل ہو رہی تھی. کیوں آ گئے انسان؟ قرآن یہ کہتا، قرآن دیکھو، 2 بھائی، ایک بھائی کہتا کہ نہیں کر سکتا میں، دوسرا کہتا کہ میں ماروں گا تجھے، میں نہیں کاٹ سکتا. کیوں نہیں کاٹ سکتا؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. میں نہیں کہہ سکتا نا ڈو I fear اللہ سبحانہ وتعالی. I cannot, I can't. میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اگر لڑکی بولے یونیورسٹی میں، کالج میں جانے کے بعد یہ تیری خوبصورتی اور یہ حجاب کیا ہے، نکال یہ حجاب کو. She says I cannot. انی اخاف اللہ رب العالمین. نوجوان بیٹا کہتا ہے، لڑکا کہتا ہے میں نہیں کر سکتا محبت. انی اخاف اللہ رب العالمین. مولانا کیا اسلام میں محبت کی شادی نہیں ہے؟ نہ، محبت کی شادی نہیں ہے، پسند کی شادی ہے. اگر محبت ہو گئی تو پھر حرام محبت ہے. لاف شروع ہوگا نہیں. اسلام کہتا ہے غلط بات ہے. ہم اسی کا ٹرانسلیشن ہے. یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے. ابھی لیجیے، قرآن اور ایک لاجک پیش کرتا ہے. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، بعض لوگوں نے خواہشات کو خدا بنا لیا ہے. ڈیمانڈ آف پبلک یہ ہے کہ سیم سیکس میرج ہوں. کینیڈا میں رجسٹریشن میرے پاس رہا، جب بھی فل ہو جاتا ہے تو ہم لوگ آفس کو فون کرتے ہیں اور رجسٹر بھیجتے ہیں. پہلے ہوتا تھا پیج میں برائڈ اینڈ گروم، اب برائڈ گروم نکل گیا. اپلیکینٹ 1 اپلیکینٹ 2. میں نے فون کیا، واٹ از ہیپننگ نا؟ وہ آفیسر اٹھا کر کے اس نے کہا کہ 90% are sleeping, 10% are awake. 90% سو رہے ہیں، 10% جاگ رہے ہیں. اور 10% جو جاگ رہے ہیں جو اندھیرے میں. سائلنٹ میجورٹی. اگر میجورٹی سائلنٹ نہ ہوتی تو ہم لوگ دنیا کو کہیں اور بدل سکتے تھے. دنیا میں انقلاب کے لیے تلوار کی ضرورت نہیں. امام نے ثابت کر دیا، دنیا نے، اسلام نے ثابت کیا، پیغمبروں نے ثابت کیا. قتل کی ضرورت نہیں ہے، ایمان کی ضرورت ہے. سمجھیے کس بات کو عرض کرنے جا رہا ہوں، سمجھیے اچھی طرح سے، اور اس کو اچھی طرح سے سمجھ کے اٹھ کے جائیے کہ ان کی لاجک ہوا. اتخذ الہہ ہوا، اس نے خواہشات کو کیا بنا لیا؟ خدا بنا لیا. خواہشات کو، چونکہ پبلک ڈیمانڈ ہے. میں نے کہا کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ اس نے کہا کہ چونکہ 10% یہ لوگ ایکٹیو ہیں، اس لیے قانون لائے ہیں کہ سیم سیکس میرجز ہو سکتے ہیں، برائڈ گروم نہیں ہونا چاہیے، اپلیکینٹ 1 اپلیکینٹ 2. عذاب الہی. اور سب جلیں گے، ہم بھی جلیں گے، اس لیے کہ ہم بول ہی نہیں رہے، ہم ایکٹ ہی نہیں کر رہے ہیں، عمل ہی نہیں کر رہے ہیں. ہماری زبان سے چل رہی ہے، عملی میدان میں ہم نہیں.
قرآن دوسری مت وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے نوجوان بہت اسمارٹ ہو گئے ہیں. نہ، قرآن کی طرف پہلے بھی تھے بہت سے، پہلے سے یہ دونوں کی ٹکر چل رہی ہے. واٹ از دس لائف؟ کچھ بھی نہیں یار. ہیو فن اینڈ گو. مزے کرو، نکل جاؤ، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. یہ چکر ہی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اقبال نے کہا گلا تو گھوٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، گلا تو گھوٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا. تو معلوم لا الہ الا اللہ مسلمان بول رہا ہے مگر گلا اس کا گھٹا ہوا نہیں ہے، اس کے پاس زبان سے نکلنے کا. قرآن کہتا ہے کہ وہ لو اللہ this life is to enjoy, go and have fun, no need to worry about nothing. کسی چیز سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. قبر ہے، جواب ہے، سوال ہے، یہ سب چکر نہیں ہے. تو ختم ہوگی بات. بالکل انسان کو بے لگام چھوڑ دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ 3 سال کے بچے، 4 سال کے لڑکیاں بھی محفوظ نہیں ہیں. اس کیس کے بعد سبوں کیس سامنے آ رہے ہیں. اتنے کیس ہیں کہ اب انڈین گورنمنٹ کو پریشانی کی، اس کو کنٹرول کیسے کریں. سب کو تو جیل میں ڈال نہیں سکتے. سب کو کھلانے کے لیے پیسے کہاں سے لائیں گے؟ جیلوں کو بھرنے کے لیے جیل کہاں سے لائیں گے؟ اسلام یہ کہتا ہے نا، قانون ایسا بناؤ کہ جیل کی ضرورت ہی نہ پڑے. صلوات کریں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمیم قل يحيي الذي انشأ اول مرة وهو بكل خلق علیم. سرکار کے پاس ہڈی لے کر کہا کہ مردہ کی ہڈی لایا اور بینگ ٹھوکا نیچے سامنے لگے. یہ ہڈی زندہ کرے گا؟ سرکار تو اپنی طرف سے بولتے ہی نہیں تھے. وہی آئے، اس سے بولو کہ جب کچھ نہیں تھا ہم نے زندہ کی. یہ تو اب تو ہڈی ہے. آج کی دنیا اس وقت سمجھی نہیں. آج ڈی این اے سے انسان کو پیدا کر سکتے. 1400 سال پہلے قرآن نے کہا کہ ہڈی سے بھی انسان بن سکتا. پہلے ہڈی نہیں تھی، بنایا خدا نے. قرآن کی لاجک دیکھیے کتنی منطق، خوبصورت منطق ہے، سائنٹیفک بھی ہے، سائنسافی بھی کرتی ہے. اسی کا ٹرانسلیشن سورہ یاسین کی آیت ہے. یہاں پر قرآن افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم کو ہم نے یوں ہی پیدا کر دیا؟ تمہارے پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. کیوں پیدا کیا خدا نے ہمیں؟ ہاں یہ سمجھ جاؤ کیوں پیدا کیا. اگر صحیح جواب دو تو زندگی صحیح ہو جائے گی. وہیں پر کاہے کے لیے خدا نے پیدا کیا؟ جواب مجھے نہیں چاہیے، خود تلاش کرو. قرآن کہہ رہا کیا میرے پاس واپس آنے والے نہیں ہوں؟ سوئی بھی بناتا انسان بغیر مقصد کے نہیں بناتا. اتنی بڑی یونیورس خدا بغیر مقصد کے بنا دیا نہیں. کاہے کے لیے بنایا؟ سوچو. تم کو خدا کی طرف پلٹ کے جانا. جو جواب تمہارا صحیح ہوگا اتنا ہی تمہارا ایکشن بھی صحیح ہونا چاہیے. جواب تمہارا صحیح ہونا چاہیے. اب آئیے میں چونکہ تک رہا ہوں، میں کنکلوژن کی طرف آتا ہوں. کیا ہے؟ ایک ٹرائنگل ہے. گورننگ سسٹم، حکومت، نالج، مین پاور. یہ ہے سسٹم پوری دنیا میں جو گورن کرتے ہیں حکومتوں کو. کیا کرتے ہیں؟ ایک حکومت ہوتی ہے جو پوری انسانوں پر حکومت کر رہی ہے. کس کے ذریعے سے حکومت کرنا چاہتے ہیں؟ نالج کو یوز کرنا چاہتے ہیں، سائنٹیفک دنیا کو یوز کرنا چاہتے ہیں. کس سے یوز کرتے ہیں؟ مین پاور کو یوز کرتے ہیں. پرپس کیا ہے؟ واٹ از مقصد؟
فن اینڈ لسٹ. مزے کرو. لسٹ کس کو کہتے ہیں؟ شہوت. عیاشی کرو جاؤ. کوئی بھی نہیں. سیم ٹرائنگل اسلام کے پرسپیکٹو کا سیم ٹرائنگل ہے، مگر فرق ہے گورننگ سسٹم میں کون کون کرتا ہے. مجھ پر اللہ حاکم ہے. مولا نے کہا مالک اشتر جا رہے ہو مصر میں حکومت کرنے کے لیے، جس وقت ذہن میں آئے میں حاکم ہوں، فوراً تمہارے ذہن میں آنا چاہیے تم پر میں حاکم ہوں، اور مجھ میں بھی یہ آنا چاہیے کہ مجھ پر اللہ حاکم ہے. تو اسلام میں حکومت انسان کی نہیں ہے. کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، قانون کی ہے. اگر قانون کی حکومت ہے تو آپس میں ہم لوگ کیوں جھگڑا کر رہے ہیں؟ سنی شیعہ کیوں جھگڑا کر رہے ہیں؟ قانون ہے، اللہ میں چلے جائیے. جھگڑا کر رہے ہیں کہ تم لوگ علم کو کیوں پوجا کرتے ہو، تم اس کو کیوں سلام کرتے ہو، اس کو کیوں سلام، یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ سرکار نے جاتے ہوئے کیا کنگ کو چھوڑا تھا یا خلافت کو چھوڑا تھا؟ سرکار نے خلافت کو چھوڑا تھا، امامت کو چھوڑا تھا. شیعہ کہتے ہیں امام، سنی بھائی کہتے ہیں خلیفہ. نہ، اگر آپ نے خلیفہ نہیں مانا تو مسلمان کہاں سے رہے؟ تو سعودی میں حکومت کیوں کنگ کی چل رہی ہے، خلافت کی نہیں چل رہی ہے؟ کیوں جھگڑا کر رہے ہیں ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں؟ اصل میں جاتے کہوں نہیں. وہ حکومت کون ہے جو بادشاہوں کے ذریعے سے چلا رہا ہے، جبکہ سرکار نے بادشاہ کے ہاتھ میں اسلام نہیں دیا تھا. بدعت، سب سے بڑی بدعت سعودی عرب گورنمنٹ ہے. اس سے بڑی بدعت ہو ہی نہیں سکتی. تو اب بجائے سے کہ ہم لوگ اصل پہ جائیں، ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑ رہے ہیں. اصل حکومت تو حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی. علم کو ہم بھی مانتے ہیں، مین پاور بھی ہم بھی مانتے ہیں، مگر مقصد کیا ہے؟ ابتلا. اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ. دو الگ الگ. وہاں پہ کیا مقصد ہے؟ شہوت. یہاں پہ کیا مقصد ہے؟ ابتلا. کیوں بھئی ابتلا؟ تاکہ انسان بن جائے، جب مرے تو انسانوں میں چلے جائے. تو حیوان بننا بہت آسان ہے، انسان بننا. بس میں آخری لمحے پہ آ رہا ہوں، آپ بھی جائیں. فَحَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ. اپنے چہرے کو اپرائٹ ریلیجن کی طرف لاؤ. کون سا ریلیجن ہے؟ جو سیدھا ہے. کاہے پر ہے؟ فطرت پر ہے، انسانی فطرت. ظلم اچھا ہے بھائی؟ نہیں. جھوٹ بولنا اچھا ہے؟ پوچھے کمیونسٹ سے جو کہتا ہے کہ I don't believe in God، میں خدا پہ ایمان نہیں رہتا، اسے پوچھے جھوٹ بولے؟ کہتا نہیں. پھر کہاں سے بول رہا ہوں یار؟ کہ میرے اندر یہ کہہ رہا ہے جھوٹ. تو خدا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام فطرت ہے. اندر سے آواز فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لیس خیرکم من ترک دنیا لآخرتہ ولا من ترک آخرتہ لدنیا. ہم میں سے وہ نہیں، سرکار کی حدیث ہے، ہم میں سے وہ نہیں ہے جو دنیا کو آخرت کے لیے دے دیا، آخرت کو دنیا کے لیے دیا. کون ہے ہم میں سے؟ جو دونوں کو لیا، دنیا کو بھی لیا، اخذہ جمیعا، دونوں کو. اسلام میں اسی لیے ان کنکلوژن ریلیجن گائیڈز ٹورڈز دا میٹیریل لائف. جنگ کیسے کرنا چاہیے، دشمن سے کیسے لڑنا چاہیے، کرپشن سے کیسے لڑنا چاہیے سکھاتا ہے اسلام. اور ریلیجن یہ بھی سکھاتا ہے کہ معنوی زندگی کو کس طرح سے بہتر کرنا چاہیے. اسی لیے اس پرسپیکٹیو کے لینے کے بعد آپ اس دنیا میں چلے جاتے ہیں جس میں دنیا بھی آپ کی اچھی ہوتی ہے، آخرت بھی، ورنہ خسارت دنیا والآخرہ.
आज की बुनियादी गुफ्तगू बहुत अहम है। इंशाअल्लाह कल परसों आगे बात बढ़ेगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।